گنےدار جھاڑیدار جنگلوں کے بیچ یہ گھر کافی پراسرار معلوم ہوتا تھا۔ نزدیک میں کوئی گھر نہیں تھا، دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ہم حیران اور پریشان اس گھر کے رستے کے بیچ میں کھڑے تھے، سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اندر جائیں اور ہمارے ساتھ انگلش فیمس مووی رانگ ٹرن والا قصہ نہ ہو جائے۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ایک بہت ہی پراسرار ہارر سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو رمضان مبارک ہو، اور اب آگے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ دوستو یہ کچھ وزٹر ہے جو پورے پاکستان کے وزٹ پہ نکلے تھے کراچی سے۔ لڑکوں کا ایک گروپ تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بالا کوٹ پہنچے تو بالا کوٹ تو بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور یہ ناران کاغان کی طرف جا رہے تھے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ آتا تھا کہ ہم گاڑی کسی جگہ پہ کھڑی کر کے انہی جنگلات میں پیدل نکلتے تھے۔ ہمیں 3-4 دن لگتے تھے، لیکن ہم بہت ہی خوبصورت اور اچھے جگہوں کو دریافت کرتے تھے۔ وہاں پر دن گزارتے تھے، رات گزارتے تھے، ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ ہمارے پاس ہر وہ سہولت موجود تھی جو کسی وزٹر کو چاہیے ہوتی ہے، یعنی ٹینٹ اور کھانے پینے کے سامان اور کرسیاں وغیرہ، جس کو فولڈ کر کے ہم نے اپنے بیگز کے اندر رکھے تھے۔ یہ لوگ کہتے کہ ہم نے اپنی گاڑی نیچے روڈ پہ ایک ریسٹورنٹ میں کھڑی کی اور ان کے حوالے کر دی، اور ہم ان پہاڑیوں پہ چڑھ کے جنگلات کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آگے جنگلات ہیں اور کافی گھنے ہیں، بہت عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں بھی آتی ہے، وہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہم نے 2 دن مسلسل پیدل چل کے ایک خوبصورت جگہ دریافت کی۔ یہ جگہ انتہائی خوبصورت اور پرکشش تھی۔ ہر طرف نیلے آسمان کی جو وہ چمک ہوتی وہ چشموں میں نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف گرینری اور پہاڑی تھے۔ ہمیں مزہ آیا، ہم نے وہاں ٹینٹ لگایا، رات گزار رہے تھے۔ آدھی رات کو ہمیں عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے لوگوں نے کہا تھا۔ لیکن اچانک میرے دوست نے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے کچھ نوٹ کیا؟ ہم نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا ذرا غور سے دیکھیں، ہمارے ٹینٹ کے باہر کسی کے چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی، اور باقاعدہ ایک فگر فیل ہو رہی تھی جو روشنی میں ہمیں ایک سائے کی طرح نظر آ رہی تھی کہ جیسے کوئی آ رہا ہے۔ ہم تھوڑا خاموش ہوئے کہ چلو دیکھتے ہیں ہماری طرف آتا ہے یا اپنے راستے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہاں کوئی سایہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر میں میرا ایک دوست باہر نکلا، اور پھر رفتہ رفتہ ہم 3-4 دوست تھے جو کہ ہم سب باہر نکلے۔ ہم نے باہر آگ بھی لگائی ہوئی تھی، اسی کی روشنی میں ہمیں کوئی نظر آ رہا تھا، کیونکہ ہمارے ٹینٹ کا کلر سفید تھا، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی چل پھر رہا ہے اور اس کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب ہم باہر کھڑے تھے تو ہمیں فیل ہوا کہ درختوں پہ جیسے کوئی چڑھ رہا ہے۔ ہم نے وہاں ٹارچ کی روشنی کی، لیکن کچھ نہیں تھا۔ ہاں، البتہ ایک پیڑ کافی ہل رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا اللہ خیر کرے، کوئی جنگلی جانور نہ ہو۔ خیر، کچھ دیر وہاں باتیں کرنے کے بعد ہم دوبارہ ٹینٹ کے اندر آئے اور سونے کے لیے جیسے ہی لیٹے، کچھ دیر بعد دوبارہ عجیب سی آوازیں سنائی دی، جیسے 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہو۔ ہمیں تھوڑا اطمینان کا سانس آیا، کیونکہ انسانوں کی آواز تھی، تو ہمیں اچھا لگا کہ چلو یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ ویسے دن کے ٹائم اس جگہ کی خوبصورتی تو بہت ہی تھی، لیکن رات کو دن میں جتنی یہ خوبصورت تھی، رات میں اتنی ہی یہ بھیانک۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ آوازیں اب ختم ہو گئی۔ میرا ایک دوست جس کو نیند نہیں آ رہی تھی ڈر کی وجہ سے، وہ ٹینٹ سے باہر نکلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ہمیں آواز دی کہ کوئی نہیں ہے یار، لیکن ہاں تھوڑی روشنی دور سے آ رہی ہے جیسے وہاں کوئی ہو۔
میرا دوسرا دوست کہتا ہے کہ ارے یار ہم سو کیوں رہے ہیں، ہم وزٹر ہیں، ہمیں تو ہر چیز انجوائے کرنا چاہیے، چلو دیکھتے ہیں وہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں۔ میں تو اتفاق نہیں کر رہا تھا، لیکن میرے باقی 3 دوستوں نے اتفاق کیا اور یہ لوگ چل پڑی۔ میں نے ٹینٹ بند کی اور وہاں ہی چھوڑی، کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا کہ ہم سے کچھ چرائے، اس لیے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب تھوڑی دیر جانے کے بعد جب ہم تھوڑا نزدیک گئے اس روشنی کے، تو وہ ایک گھر سے آ رہی تھی۔ ارے یار، دن کے ٹائم تو ہمیں یہاں کوئی گھر ہی نظر نہیں آئی، اب یہ گھر کہاں سے؟ خیر میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ شاید یہ گھر تھا، لیکن درخت بہت لمبے لمبے اور گھنے ہیں، جس کی وجہ سے درختوں کے پیچھے ہے، تو ہمیں دن میں نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن رات میں لائٹ کی روشنی کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم اور نزدیک گئے۔ اب اس گھر کے گلی میں کھڑے ہو کر ہم لوگ کافی کنفیوز تھے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم دروازہ کھولے اور وہاں کچھ آدم خور ملے، جیسے رانگ ٹرن مووی میں دکھائے جاتے ہیں۔ ہم اب کھڑے سوچ رہے ہیں تو میرے ایک دوست نے کہا یار وہ تو فلم تھی، مووی تھی، چلو آگے بڑھتے ہیں، کسی کا گھر ہوگا، چائے تو کم سے کم پی لیں گے۔ ویسے ہم نے چائے تو پی لی تھی، لیکن ہمارا ایک دوست چائے کا کافی شوقین تھا، ہر جگہ پہ بس یہی بات دہراتا تھا، چلو اور نہ صحیح چائے تو پی لیں گے۔ ہم جیسے ہی دروازے پہ دستک دی، کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ دوسری بار دستک دی، ایک چھوٹی سی کھڑکی، بہت چھوٹی، آپ لوگوں کی سوچ سے بھی چھوٹی، جیسے سراغ نما، اس میں ایک کھڑکی کی طرح دروازہ بنایا تھا، وہ کھلا تھا۔ ہم نے اندر دیکھا تو آگ جل رہی تھی گھر کے اندر، یعنی گرمائش کے لیے۔ یہ چونکہ نارمل موسم تھا، اتنی سردی اتنی گرمی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی شاید ان گھنے جنگلوں میں کافی سردی لگ رہی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے بھی آگ جلائی تھی۔ ہم نے تو اپنی سیفٹی کے لیے جلائی تھی، ویسے اتنی ہمیں سردی نہیں لگ رہی تھی اور نہ پنکھے کی ضرورت تھی، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ اس وقت نہیں آئی کہ آخرکار اس گھر کے اندر آگ کیوں لگائی گئی، یہ کیا بہت ٹھنڈ ہے۔ پھر میرے ایک دوست نے پھر آواز دی، ارے کوئی ہے، لیکن کسی کی آواز نہیں آئی۔ پھر سے آواز دی، ارے کوئی ہے۔ اس بار انہوں نے مجھ سے کہا تم آواز دو۔ میں نے کہا ارے کوئی ہے تو باہر آ کے دروازہ کھولے، ہم دور سے آئے ہیں، ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے اچانک چماٹ مارا، ہیلپ کی کہا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے ایسے ہی کہا، یعنی چائے وائے پی لیں گے۔ اچانک ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، اس نے دروازہ کھولا اور کہا جاؤ بچو، یہاں کوئی نہیں رہتا، یہاں کسی کو ہیلپ اگر چاہیے بھی تو یہاں سے کسی کو ہیلپ نہیں ملے گی۔ میں نے انہیں کہا آنٹی کچھ نہیں تو چائے تو پلا دیجئے، ہم دور سے آئے ہیں، آپ لوگوں کا گھر دیکھنے، بہت پیارا گھر ہے، دیکھیں کتنا گرم کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ وہ ہمیں دھکے دے کے باہر نکال رہی تھی اور ہم خوشی خوشی اندر جا رہے تھے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹھو، میں تم لوگوں کو چائے دیتی ہوں، اور آئندہ یہاں بالکل مت آنا۔ اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، ارے کون ہے؟ یہ شاید ان کا ہسبینڈ تھا۔ پھر میں نے جیسی دیکھا تو ایک پتیلی پڑی تھی، اس میں جیسی اس عورت نے جیسے چائے پہلے سے تیار کی ہو۔ میں نے کہا اتنی دیر ساری چائے، کیا آپ کو پتہ تھا کہ کوئی آئے گا؟ اس نے کہا نہیں ہم خود پیتے ہیں، سردی بہت ہے۔ ہیں لیکن سردی تو نہیں ہے آنٹی۔ نہیں آپ لوگوں کو نہیں پتہ، آپ لوگ تو دور سے آئے ہو، آپ لوگوں کی پہلی رات ہے، ہمیں پتہ ہے رات کو بہت سردی پڑتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ انہوں نے چائے سرو کی اور ہم پینے لگے۔ چائے اتنی میٹھی اتنی پیاری۔ آنٹی کیا اس میں ادرک ڈالی ہے؟ میرے ایک دوست نے ان سے کہا، اس نے کہا نہیں۔ پھر وہ کمرے کے اندر گئی اور نہیں نکلی۔ ایک کمرہ تھا اس چھوٹے سے کاٹیج میں۔ ہم لوگوں نے چائے پی اور ہم لوگ بیٹھے تھے کہ کب آنٹی آتی، ہم ان سے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آنٹی نے
اندر کمرے سے ہی ہمیں آواز دی کہ آپ لوگ جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارا وہاں ٹھہرنے کا کوئی وہ نہیں تھا، اس لیے ہم جیسے ہی باہر نکلے ہم باتیں کر رہے تھے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب مستیاں کر رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ اتنے میں مطلب رات کو ہم نے فٹ بال شروع کیا۔ اپنے ٹینٹ تک پہنچتے پہنچتے ہم اتنے کھیل میں خوش ہوئے تھے کہ ہم نے فٹ بال نکالی، جو کہ ہم اپنے ساتھ بہت سارے کھیلوں کے سامان بھی لیتے تھے، اور ہم نے فٹ بال کھیلنا شروع کی، اور بال جہاں بھی جاتا ہم اس کے پیچھے بھاگتے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے کہ مطلب یہ ایک جنگل ہے، یہاں کچھ بھی اینی ٹائم ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ نیچے لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ خیر مطلب دن کے ٹائم خیر ہے، لیکن رات میں یہاں عجیب عجیب آوازیں آتی ہے۔ ہم نے اس بات کی پرواہ کی بغیر فٹ بال کھیلتے رہے، اور اتنے میں 4 بج گئے، اور آرام سے مطلب جیسے جو پہاڑی تھی اس پہ روشنی ایسے پھیلنے لگی، تو ہم ٹینٹ کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اب ہم سو رہے، اور میں کسی چیز کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اچانک میری آنکھیں کھلی تو سورج نکلا تھا، بہت دھوپ تھی، تو میں نے باقیوں کو بھی جگایا، اور ہم نے وہاں ایک جیسے ہی ٹینٹ سے باہر آئے ہم نے نہانا شروع کیا، کیونکہ وہاں ہر طرف چشمے تھے، خوبصورت پانی بہہ رہے تھے، تو ہم نے اس میں نہانا شروع کیا۔ گرمی بہت تھی، ہم نے وہاں تازہ پانی پی، اس کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ مزہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی چیزیں سمیٹی اور اس طرف چلنے لگے جہاں اس بوڑھی عورت کا کوٹیج تھا، کیونکہ وہ علاقہ ہم نے نہیں دیکھا تھا، تو ہم چاہتے تھے اب وہاں اسی اور چلتے ہیں، اسی راستے سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہم اس راستے پہ آئے وہاں ہم کنفیوز ہو گئے، کوئی کوٹیج نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ظاہر سی بات ہے نئی جگہ تھی ہمارے لیے، رات کو اور دن میں فرق ہوتا ہے، ہم نے راستہ بھٹک گئے، یہ وہ راستہ نہیں تھا۔ تو میرے دوست نے کہا کہ کیسے یہ وہ راستہ نہیں ہے، ہم نے ابھی اتنا زیادہ راستہ نہیں طے کیا تھا، وہ دیکھو ہم نے جہاں ٹینٹ لگائی تھی وہ جگہ نظر آ رہی تھی، وہاں سے یہ جگہ یعنی جیسے رات کو یہاں روشنی تھی اور یہ جگہ نظر آ رہی تھی۔ ہم واپس پیچھے گئے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اور وہاں سے دیکھنے لگے، جو کہ کوئی کاٹیج تو نظر اس لیے بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہاں درخت اور جھاڑیاں بہت تھی۔ ہم نے دوسرا راستہ چنا، تیسرا چنا، یعنی بہت سارا ٹائم ہمارا وہاں ویسٹ، اور ہمیں وہ کاٹیج نہیں ملی۔ وہاں جو رات کے ٹائم 5 منٹ کے فاصلے پر ہم سے 10-15 منٹ کے فاصلے پر ہم سے دور تھا، اب نہیں ہے، اور اس وقت بھی تو نظر نہیں آتے، صرف ایک لائٹ نظر آ رہی تھی۔ لیکن میرے دوست نے کہا چلو ایک اور رات گزارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں لائٹ آن ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو ہم نے کہا نہیں، یہ کوئی بے وقوفانہ حرکت ہوگی، اس بار ہمارے ساتھ شاید کچھ اچھا نہ ہو جائے، اور ہم نے اپنی چیزیں چونکہ پہلے سے ہم نے باندھی تھی، ہم چل پڑے۔ آگے جا کے ایک بندہ، بہت آگے جا کے، یعنی اب یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک بندہ ملا۔ اس بندے سے ہم نے پوچھنا چاہا، لیکن وہ اس جگہ کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا راستہ آپ طے کریں کہ شام ہو جائے اور پھر آپ اس کو ایک جگہ کا حوالہ دے رہے ہو کہ وہاں ایک کاٹیج ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہے یا نہیں ہے۔ خیر جو بھی تھا، ہم آگے بڑھے اور ہم کافی ڈر گئے۔ بہت ساری جگہوں کی ہم نے سیری کی، اور پھر ہمارا ایک دوست بن گیا جو نیچے جہاں پر ہم نے گاڑی کھڑی کی تھی وہاں وہ رہتا تھا، وہ ہمارے ساتھ آ رہا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ ایک جگہ پہ پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم اسی بڑھیا کی جگہ پہ پہنچ گئے۔ ہم نے کہا رات کے ٹائم یہاں ایک کاٹیج تھا اور دن کو نہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے ایک اور رات گزارنے کا جو ہے اس بار فیصلہ کیا۔ اب ہم 5 تھے، ہمارے پاس 7 اس علاقے کا بندہ تھا۔ تو جیسے ہی شام ہو گئی ہم اسی جگہ کو دیکھ رہے تھے، یعنی کوئی لائٹ ہی نہیں آن ہوئی۔ اس نے کہا آپ لوگ شاید یہاں تو کوئی گھر ہی، پہلی بات یہاں کوئی گھر نہیں ہے، یہ بالکل پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں آبادی ہے لیکن بہت دور ہے، لیکن نہیں، وہاں کوئی بھی کاٹیج نہیں تھا۔ اب تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو ہم لوگ جیسی ہی باہر آئے، آگ لگائی اور کھانے پینے کی چیزیں اور باربیکیو بنانے لگے۔ کچھ ادھر ادھر کی چیزیں ہمارے پاس تھی، تو یعنی باربیکیو سے میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئلہ جلایا اور اس کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں پکانا شروع کی، تو میں نے کہا چلو باربیکیو ہی بولتی ہوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں لائٹ آن تھا، تو اس بندے نے بھی دیکھا، اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ اب ہم جب لائٹ تک پہنچتے پہنچتے ہمیں 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ کئی بار ہمارے دل میں آیا کہ ہم واپس پیچھے موڑتے ہیں، کیونکہ یہ تو بہت لمبا ہو گیا راستہ۔ اس رات تو ہم 5-10-15 منٹ میں پہنچ گئے تھے۔ تو ہمارے ساتھ جو لڑکا، اس نے کہا چلو چھوڑو دیکھتے ہیں۔ اب ہم آئے تو وہی کاٹیج، وہی کلر، وہی لائٹ آن۔ تو اچانک اندر سے آواز آئی، تم لوگ پھر آ گئے ہو؟
اور ہماری باغ یعنی ہماری دوڑ لگی، ہم واپس دوڑ کے آئے، اپنی چیزیں سمیٹی اور بھاگتے بھاگتے ہم صبح تک وہاں سے نکلے تھے، اور نیچے ریسٹورینٹ میں جو ہم نے گاڑی کھڑی کی تھی وہاں گئے۔ اس بندے نے اس ریسٹورینٹ والے سے بھی وہ بات ڈسکس کی جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈسکس کریں، تو وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں ایسی عجیب و غریب واقعات کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، لیکن شاید وہ واقعی کوئی گھر ہوگا، آپ لوگ اطمینان کریں دن کے ٹائم۔ ہم نے کہا نہیں، ہم کل دن کے ٹائم بہت دیکھا ہے، وہ گھر ہی نہیں ہوتا۔ خیر اس بندے نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ کے جانے کے بعد میں ضرور وہاں جاؤں گا، وزٹ کروں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو اسٹوری نے ہمیں کافی مطلب ایک حیران کن سچویشن میں ڈالا تھا کہ یعنی دوبارہ کیسے وہ واپس نمودار ہوا وہ کاٹیج، اور اتنا دور، اور کیا پتہ وہ ٹینٹ نما کاٹیج تھا، اور کیا پتہ وہ عورت بھی ہماری طرح کبھی ایک جگہ پہ ٹینٹ لگا کے کبھی دوسری جگہ، عجیب و غریب سچویشن تھی، لیکن وہ ٹینٹ نہیں تھا، اس میں لکڑی کا کام ہوا تھا۔ تو ہم لوگ کافی حیران تھے اور کافی ڈر چکے تھے کہ اس کی ہاتھ کی تو ہم نے چائے پی تھی، اور اس کے بعد کئی مرتبہ ہم اپنے فیملیز کے ساتھ گئے، ریسٹورینٹ میں فیملی کو ٹھہرایا، اور ہم لوگ اسی جگہ پہ دوبارہ گئے، لیکن ہمیں وہاں کوئی کاٹیج نظر نہیں آئی۔ یہ سٹوری دوستو ناران کاغان کے جنگلات کی ہے، اور سب نے دیکھے، میں نے بھی وزٹ کیے ناران کان کی، لیکن بہت کم ٹائم کے لیے، یعنی بس صرف روڈ پہ گئی ہوں، وہاں چائے پیے ایک ریسٹورینٹ میں، اور تھوڑا سا پیدل چل کے، کیونکہ بہت مزہ آتا ہے، بہت سارے ٹورسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں باہر ملکوں سے، تو تھوڑا سا پیدل چل کے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کے اور دوبارہ ابٹاباد چلی گئی ہوں، ایسا بس، اتنا زیادہ اس کے اندر نہیں گئی، لیکن جگہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ رستے بہت خوبصورت ہے، رستوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جگہ بہت، جیسے یہ بندہ بیان کرتا ہے جیسے جنت، ایسی جگہ ہے۔ تو آپ لوگ کے ساتھ آج یہ سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ ویسے رمضان ہے، روزہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ بھئی ٹائمنگ چینج کرنی چاہیے، میں نے ایک پوسٹ بھی کی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس کا ٹائم جو کہ 6 PM ہے، اگر آپ لوگ چاہتے کہ میں چینج کروں یہ ٹائم سٹوری اپلوڈ کرنے کی، کیونکہ اس ٹائم تو افطاری کی بہت زیادہ ہم لوگ تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں آپ لوگوں کو کون سا ٹائم پسند ہے، تاکہ اس ٹائم پہ میں سٹوری اپلوڈ کروں۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔